बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, आज मैं अमूमी तौर पर पूरी पाकिस्तानी कौम और ख़ुसूसी तौर पर कश्मीरी कौम और कश्मीरी अवाम और अपने कश्मीरी भाइयों से मुखातिब हूँ। मेरे गैरतमंद और दलेर कश्मीरियों, आप सब एक गयूर और बहादुर कौम हैं और हम और आप धरती को अपनी माँ समझते हैं। और क्या कोई अपनी माँ बेच सकता है? हरगिज़ नहीं। मगर जो शख्स अपनी धरती माँ को बेच दे, क्या आप उसको वोट देंगे? इस बात का फैसला सबूत देखकर पेश करें। और ये सबूत हम आपको बिल्कुल उस शख्स के घर के अंदर से, उस शख्स के घर के भेदी से दे रहे हैं जिसको नवाज शरीफ कहते हैं और जिसके घर के भेदी का नाम हामिद मीर है। और हामिद मीर नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नून लीग के तमाम हामियों का फेवरेट कॉलम निगार और सहाफ़ी है। आप खुद ये सबूत देखें और इस सबूत के बाद फिर खुद फैसला करें कि क्या आप कश्मीर बेचने वाले को वोट दे सकते हैं। तो जनाब, मेरे हाथ में इस वक्त हामिद मीर का 23 अक्टूबर 1999 का लिखा हुआ कॉलम है, भारत मान चुका था लेकिन। ये आप खुद देख सकते हैं, 23 अक्टूबर 1999, रोजनामा औसाफ, 23 अक्टूबर 1999, रोजनामा औसाफ, भारत मान चुका था लेकिन। ये कॉलम और ये सारे सबूत गौर से आखिर तक सुनिए और देखिए और उसके बाद फिर दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिए। 12 अक्टूबर की दोपहर नज़ीर नाजी ने नवाज शरीफ की तकरीर मुकम्मल की और वज़ीर आज़म हाउस पहुंच गए। उन्होंने तकरीर का मुसवदा नवाज शरीफ के सामने रखते हुए कहा कि इस तकरीर के बाद कोई आपको बैंकों का डिफाल्टर नहीं कह सकेगा। नवाज शरीफ ने इस बात में सर हिलाया और नज़ीर नाजी की तैयार करदा तकरीर पढ़ने लगे, जिसके चौथे सफ़े पर आखिरी पैराग्राफ में लिखा था, जब मैंने अवाम और वतन की खिदमत के लिए सियासत में आने का फैसला किया तो मेरे महमो गुमान में भी नहीं था कि मेरे ख़ानदान को उसकी इतनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। मेरे ख़ानदान के लोग सियासत की चालबाजियों से वाकिफ नहीं थे। नतीजा यह हुआ कि साजिशी और सियासी नासर ने हमारे ख़ानदान में तफरीक पैदा कर दी। हुकूमत की ताकत इस्तेमाल करके हमारे कारोबार को ख़त्म कर दिया गया और इस तरह इंजीनियर डिफ़ॉल्ट हम पर मुसल्लत कर दिया गया। लेकिन मैं ये ऐलान करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमने अपना सब कुछ बेचकर बैंकों के कर्जे अदा कर दिए हैं। वो सच्चे हैं या झूठे हैं, मगर हमारे नाम पर थे। आज हम ये कर्जे अदा करके सुरखरू हो गए हैं। ज़रा हौसला रखिए, सुनिए, सबूत तमाम तर आगे आ रहे हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर पर सरसरी निगाह दौड़ाई और उसे एक तरफ रख दिया। नज़ीर नाजी हैरान थे कि नवाज शरीफ उनकी तैयार करदा तकरीर में दिलचस्पी नहीं रखते। माफ़ कीजिएगा। इस दौरान कमरे में हुसैन नवाज दाखिल हुआ। उसने चंद कागज़ नवाज शरीफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये आपकी तकरीर का वो हिस्सा है, दूसरा हिस्सा अभी, ये आपकी तकरीर का पहला हिस्सा है, दूसरा हिस्सा अभी टाइप हो रहा है। नवाज शरीफ ने इन कागज़ों को गौर से पढ़ा और फिर नज़ीर नाजी की तरफ बढ़ा दिए। नाजी ने इन कागज़ों को पढ़ा और नवाज शरीफ से कहा, ऐसा लगता है कि आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को बरतरफ करने वाले हैं, लेकिन शायद ये ऐलान तकरीर के दूसरे हिस्से में होगा। नवाज शरीफ ने कोई जवाब देने की बजाय नज़ीर नाजी से पूछा कि आपका क्या ख्याल है, जनरल मुशर्रफ को बरतरफ करना चाहिए या नहीं। नज़ीर नाजी के बकौल उन्होंने जवाब में कहा कि 1971 में सकूत ढाका के बाद फौज बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। मशरकी पाकिस्तान में फौज की शिकस्त पर हमूद रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यह रिपोर्ट शाया करने की जुर्रत नहीं की, क्योंकि फौज फिर फौज होती है, लिहाजा फौज से मुहाजराई ना ही की जाए तो बेहतर है। नवाज शरीफ ने नज़ीर नाजी की राय सुनी और कहा, भुट्टो कमज़ोर आदमी था, मैं इन सबको सीधा कर दूंगा। शायद यही वो लम्हा था जब अल्लाह ताला ने एक गुमराह हुक्मरान को, ये हामिद मीर ने नवाज शरीफ के मुतालिक लिखा है कि अल्लाह ताला ने गुमराह हुक्मरान को गुमराह हुक्मरान की ताकत का घुमट तोड़ने का फैसला कर लिया और चंद घंटों बाद यही नवाज शरीफ पाकिस्तान के सबसे कमज़ोर इंसान की शक्ल इख्तियार कर चुका था, जो कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत का मालिक था, लेकिन उसकी हमायत में तादम तहरीर कई एक दर्जन अफराद भी इकट्ठे होकर नारा ना लगा सके। अगले रोज़ हमने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के एक करीबी साथी से कहा कि हमें अंदाज़ा हो चुका था कि जनरल साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक धोखा है और आजकल में नवाज शरीफ उन्हें फायर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन क्या जनरल साहब इस सूरत हाल से आगाह थे, और अगर आगाह थे तो फिर वो कोलंबो क्यों चले गए? इस सवाल का बड़ा मासूमाना जवाब दिया गया। हमें बताया गया कि आखिरी 2 हफ्तों में नवाज शरीफ ने 1 से ज़ायद मरतबा जनरल परवेज़ मुशर्रफ से कहा कि तमाम गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, अब आप भी अपना दिल साफ कर लें, क्योंकि अब मैं आपको अपना सगा भाई समझता हूं।
یہ سن کر جنرل پرویز مشرف بے فکر ہو گئے اور کولمبو چلے گئے، لیکن نواز شریف نے اپنے آرمی چیف کے ساتھ وہی کیا جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ان کے آرمی چیف نے کیا تھا۔ جب بھٹو کو یہ اطلاعات ملنے لگی کہ جنرل ضیاء الحق کا امریکی سفیر سے رابطہ ہے اور فوجی بغاوت کا خطرہ ہے، تو جنرل ضیاء نے بھٹو کو ایک خط لکھا جس میں فوج کی طرف سے انہیں بھرپور تعاون اور وفاداری کا یقین دلایا، لیکن چند ہفتوں بعد جنرل ضیاء نے بھٹو کا دھڑن تختہ کر دیا۔ نواز شریف نے بھی بالکل جنرل ضیاء کے انداز میں نواز شریف کو جنرل ضیاء قرار دے رہے ہیں اور مشرف کو بھٹو قرار دے رہے ہیں۔ حامد میر صاحب سنیے، تمام تر ثبوت کشمیر بھیجنے کے آگے آ رہے ہیں۔ نواز شریف نے بھی جنرل ضیاء کے انداز میں جنرل مشرف پر پیچھے سے حملہ کیا، لیکن یہ حملہ ناکام ہو گیا۔ تاہم نواز شریف خوش قسمت ہیں کہ جنرل مشرف کے ساتھ ان کے اختلافات کی اصل وجوہات سرکاری طور پر سامنے لائے جانے کا کوئی امکان نہیں، حامد میر بتا رہے ہیں، کیونکہ سرکاری طور پر ان وجوہات کے اعلان کو سفارتی آداب کی خلاف ورزی سمجھا جائے گا۔ تاہم یہ راز اب راز نہیں رہا کہ نواز شریف اور فوج میں اختلافات کی وجہ اعلان واشنگٹن تھا۔ اب وہ جملے آ رہے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا اور اس کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر جب آپ پولنگ سٹیشن کے اوپر کھڑے ہوں، جب آپ گھر سے ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں، تو ان لائن کو اپنے ذہنوں میں ضرور دہرائیے گا جو مسلم لیگ نواز کے، مریم نواز کے اور نواز شریف کے پسندیدہ صحافی اور نون لیگ کے پسندیدہ صحافی حامد میر نے نواز شریف کے متعلق لکھے۔ حامد میر لکھتا ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جون کے پہلے ہفتے میں، جون 1999 کی بات ہو رہی ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں، نئی نسل خاص طور پہ جو 18 سے 21 سال کے لوگ ہیں، 18 سے 28 سال کے ایون لوگ ہیں جو اس وقت چھوٹے تھے، جنہیں پتہ نہیں ہے، نئی نوجوان نسل غور سے یہ سنیں، یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ان تک ابھی کسی نے نہیں پہنچائی۔ میں الحمدللہ اس ایکسکلوسیو کالم کے ذریعے جو کہ میں نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، غور سے سنیں، خاص طور پہ نوجوان نسل۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جون کے پہلے ہفتے میں بھارت کارگل کے محاذ پر اتنے دباؤ میں آ گیا کہ اس نے پاکستان کو خفیہ پیغام بھجوایا کہ آپ سیز فائر کر دیں تو ہم 9 ماہ کے اندر مسئلہ کشمیر حل کر دیں گے۔ پاکستان نے 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ کی شرط رکھی جو بھارت نے قبول کر لی، اور یہ بھی طے ہوا کہ مسئلہ کشمیر رائے شماری سے حل ہوگا۔ رائے شماری جو کنٹرول لائن کے اس طرف اور دوسری طرف، یعنی آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر میں رہنے والے ہر دلیر، بہادر، غیرت مند، غیور کشمیری کے دل کی آواز ہے۔ رائے شماری اس پر پاک فوج کی کوششوں اور پاک فوج کی جانب سے بھارت کو نیچا دکھانے کے بعد بقول حامد میر بھارت ڈر چکا تھا، راضی ہو چکا تھا کارگل کی لڑائی میں کہ رائے شماری کے ذریعے مسئلہ کشمیر حل کرتے ہیں۔ 9 ماہ اس نے کہے، پاکستان نے 6 ماہ کہے، اور وہ اتنا ڈر چکا تھا، بھارت اتنا نیچے لگ چکا تھا، پاکستانی افواج نے بقول حامد میر، جو آپ کا نوروں سے بات کر رہا ہوں، ان نوروں کا، ان جمہوروں کا، ان نون لیگ کے حامیوں کا، مریم نواز کا اور نواز شریف کا فیورٹ صحافی اور کالم نگار ہے حامد میر، وہ لکھ رہا ہے کہ پاکستان نے 9 ماہ کی بجائے 6 ماہ کی شرط رکھی جو بھارت نے قبول کر لی، اور یہ بھی طے ہوا کہ مقبوضہ کشمیر کہ مسئلہ کشمیر کا مسئلہ رائے شماری سے حل ہوگا۔ جب امریکہ کو پتہ چلا کہ بھارت ہمت ہار چکا ہے تو وہ میدان میں آ گیا، کیونکہ وہ مسئلہ کشمیر اپنی مرضی کے مطابق حل کرانا چاہتا تھا۔ غور سے سنیے، امریکہ نے نواز شریف کو فوج اور مجاہدین کی واپسی پر قائل کر لیا۔ کس بات پر نواز شریف قائل ہوا ہوگا؟ کشمیر کا مسئلہ حل ہو رہا تھا، کشمیر میں رائے شماری پر بھارت مان چکا تھا، ان کا حق تھا رائے شماری کے کشمیری آزاد رہیں گے یا پاکستان کے ساتھ آئیں گے، ان کو ان کا حق دینے کے لیے بھارت تیار ہو چکا تھا، صرف اور صرف پاک فوج کی جد و جہد اور قربانیوں کے باعث بقول حامد میر بھارت مان چکا تھا۔ لیکن امریکہ نے نواز شریف کو فوج اور مجاہدین کی واپسی پر قائل کر لیا۔ جب نواز شریف جولائی کے پہلے ہفتے میں واشنگٹن روانہ ہوئے تو جنرل پرویز مشرف انہیں خدا حافظ کہنے ایئرپورٹ گئے۔ غور سے سنیے گا، روانگی سے چند لمحے پہلے تک نواز شریف یہی کہتے رہے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن جب 4 جولائی کو انہوں نے اعلان واشنگٹن پر دستخط کیے تو ہم ہار چکے تھے۔ 1971 میں 90,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈالے تھے، لیکن 1999 میں نواز شریف نے 13 کروڑ، اس وقت پاکستان کی آبادی 13 کروڑ تھی، آج 22 کروڑ ہے، 13 کروڑ پاکستانیوں سے ہاتھ رکھوا دیے۔ نہیں صرف 13 کروڑ پاکستانی نہیں، لیکن ساتھ ساتھ لاکھوں کشمیریوں کی بھی جیتی ہوئی جنگ، جو کہ بلکہ کروڑ سے زائد، جو کہ ادھر اور ادھر کنٹرول لائن کے ادھر
پاکستان کے آزاد کشمیر میں اور کنٹرول لائن کے ادھر بھارت کے قبضہ کیے مقبوضہ کشمیر میں ہیں، ان کی جنگ بھی کروڑوں کشمیریوں اور پاکستانیوں کی جنگ ہار دی، ان سے ہتھیار رکھوا دیے۔ قوم کا مطالبہ ہے کہ کروڑوں پاکستانیوں کی شکست اور کشمیر کی آزادی کا سنہری موقع گنوانے کے ذمہ دار کے خلاف انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے۔ بالکل حامد میر نے مطالبہ کیا کہ کشمیر کی آزادی کا موقع گنوانے اور پاکستان اور کشمیریوں کی شکست کا جو ذمہ دار ہے نواز شریف، اس کے خلاف انکوائری کمیشن تشکیل دیا جائے اور کمیشن کی رپورٹ کو جلد از جلد شائع کر دیا جائے۔ لیکن افسوس اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بھی ڈیل کر لی اور 30 دسمبر 2000 کو ٹھیک اس کے تقریباً 1.5 ماہ بعد کالم کے نواز شریف کو جنرل پرویز مشرف نے اپنے اقتدار کی مضبوطی کے لیے، اپنا اقتدار بچانے کے لیے باہر بھیج دیا۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت بھی حامد میر جنرل مشرف کی بھی حمایت کرتے رہے اور مسلسل اگلے 2005-06 تک وہ حمایت کرتے رہے۔ دوستو، کشمیری قوم کے غیور، غیرت مند، بہادر اور دلیر نوجوانوں، کشمیری قوم کے غیور، غیرت مند، بہادر اور دلیر بزرگوں، کشمیری قوم کے غیور، بہادر، دلیر اور غیرت مند خواتین، قابل احترام خواتین، آپ یہ سارے ثبوت دیکھ لیں۔ ہم نے یہ سارے ثبوت آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر بھارت مان چکا تھا حامد میر کا کالم 23 اکتوبر 1999۔ حامد میر جو کہ نون لیگ کے حامیوں، جو کہ مریم نواز، جو کہ نواز شریف کا پسندیدہ صحافی ہے، وہ آپ کو یہ ثبوت پیش کر رہا ہے، وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ نواز شریف نے کشمیر کو بیچا ہے، نواز شریف نے کشمیر کی جیتی جنگ کو ہارا ہے، نواز شریف کشمیریوں کا دشمن ہے، نواز شریف نے کشمیریوں کی آزادی کا سودا کیا ہے۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھیے، گھر سے آپ نکل رہے ہیں، آپ پولنگ سٹیشن پر پہنچے ہوئے ہیں، آپ ووٹ ڈالنے والے ہیں، ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ تک یہ پیغام پہنچ گیا ہے، کیا آپ اس پیغام کے باوجود نواز شریف کو ووٹ دیں گے؟ اس کا جواب آپ اپنے دل سے پوچھے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔